أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم شروع کے 2 رکوع آیت نمبر 32 تک کر چکے۔ آج الحمدللہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 50 تک تیسرا رکوع سمجھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یاسین پارہ 23 آیت 33۔ اور ان کے لیے ایک نشانی خوش زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یہاں سے توحید کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا دل کہلایا سورہ یاسین، اور یاسین کا دل یہ رکوع ہے۔ بڑا خوبصورت بیان ہے توحید کا، اللہ کی
قدرتوں کا، اس کی نشانیوں کا حسین تذکرہ اس رکوع میں آیا ہے۔ تو اسی کی شروعات ہے۔ اللہ نے کہا اور ان کے لیے ایک نشانی، دوبارہ زندہ کرنے کی نشانی جو ہے وہ یہ اللہ نے کی کہ زمین کو جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا۔ مطلب دلوں کی زمین بھی مردہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کلام کی بارش، اس کی شریعت کی بارش، اس کے رسول کی حدیثیں جو ہیں اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، مطلب زمین میں چشمے نکالے اور ان سے باغات سیراب ہوئے اور نکلے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ مطلب کیا کچھ رنگینی ہے زمین کی، جن کے پانی سے پیدا ہونے والے پھل جو ہے اور اناج اور تمام نباتات اور اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ پانی سے، زمین پہ پانی پڑا اور اس سے پیدا ہوئی اور لوگوں نے اس سے کھایا، تاکہ لوگ اس سے پھل کھائیں۔ اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، مطلب بیج بھی تو اللہ ہی نے بنائے، تم نے صرف بیج ڈالا، اسے اگانا، پکانا، حفاظت کرنا سب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس نے پیدا کیا، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ مطلب اس قدر نعمتیں ملنے پہ بھی شکر گزاری کیوں نہیں کرتے اللہ کی؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیے، خواہ زمین کے اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی۔ یہ آیت رشتوں کے لیے پڑھی جائے تو بہت اچھا رشتہ ہو جاتا ہے، بچے ہوں، لڑکے ہوں، جن کی رشتوں کی آپ کو ضرورت ہو۔ تو ایک بزرگ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی کہ یہ آیت پڑھیں انشاءاللہ بہت اچھے رشتے ہوتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ اپنے مرکز میں اکثر لوگوں کو دیتا ہوں کہ یہ آیت پڑھیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، عصر کی، مطلب عصر کی نماز کے بعد 45 بار پڑھیں، روز ہر نماز کے بعد، بلکہ 45 بار پانچوں نمازوں کے بعد، تو انشاءاللہ بہت بڑھیا رشتہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد چاہے چھوڑ دیں۔ تو یہاں عورت مرد کا ذکر ہو، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کی جوڑے پیدا کیے، عورت مرد ہو، نر مادہ ہو، پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ آج تو جو ہے الیکٹران پروٹان کا بھی جوڑا سامنے آ گیا، بجلی میں نیگیٹو پازیٹیو چارج نظر آتے ہیں، سب جوڑے ہی تو ہیں۔ آگے ترقی کے ساتھ جانے کون کون سے جوڑے سامنے آ جائیں کچھ نہیں پتہ، تو یہاں اللہ نے انہی کا ذکر کیا۔ تو جوڑوں کی بنانے کے لیے اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے رشتوں کے لیے تو انشاءاللہ رشتے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 37، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ مطلب دن پر رات کی تاریک چادر ڈال دیتا ہے اللہ پاک تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب بعلم اللہ تعالیٰ کا، مطلب یہ جو اللہ کا علم ہے یہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ اتنے بڑے انگارے یعنی سورج کے لیے راستے اور مدت تک طے کر رکھے اللہ نے کہ کہاں سے شہر شروع ہوگی اس کی اور کہاں وہ اس کو شہر اپنی ختم کرنی ہے۔ مطلب سورج کے بھی موومنٹ ہیں۔ 18ویں صدی میں سائنسداں کہتے تھے کہ سورج رکا ہوا ہے، قرآن 14 صدیوں سے کہہ رہا ہے کہ سورج چل رہا ہے۔ اب 20ویں صدی میں ثابت ہو گیا کہ سورج گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ ہمیں سائنس سے فائدے اٹھانے ہیں۔ سائنس بھی اللہ کی ہے، سب کچھ سائنس سے نہیں ہے بلکہ سب کچھ تو قرآن سے ہے، لیکن سائنس بھی جو ہے وہ اللہ کی ہی دی ہوئی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ڈسکوریز ہوتی رہیں اور ہماری زندگی آسان ہوتی رہیں۔ آیت نمبر 37، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن میں کھینچ لیتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ 38 نمبر آیت ہے۔ آیت نمبر 39، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، مطلب 28 منزلیں ہیں، روز ایک میں جو ہے وہ طے کرتا ہے ایک منزل کو، پھر 2 راتیں غائب رہ کے پھر تیسری رات پھر نکل جاتا ہے۔ مطلب 28 منزلیں طے کرنے کے بعد 1-2 راتیں غائب ہونے کے بعد پھر پہلی تاریخ سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو کہا کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ مطلب پہلی کا جو چاند ہوتا ہے انتہائی باریک
27ویں شب میں آخری منزل کے قریب چاند کی گردش سے ہی دنوں مہینے سالوں کا جو ہے وہ اور عبادت کے وقتوں کا حساب رکھا جاتا ہے، مطلب کیلنڈر کا۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورج چاند جو ہیں وہ سب تیر رہے ہیں، نہ سورج کی مجال چاند کی پکڑ سکے نہ چاند کی مجال کہ سورج کو پکڑ سکے۔ یہ سارا جو نظام ہے اللہ کا چل رہا ہے، اور کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ کوئی جو نعت میں نے سنی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اکیلا نظام یا سولر سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اربوں خربوں کی تعداد میں جو ہے سسٹم چل رہا ہے، اس میں کروڑوں گلیکسیز ہیں، ان میں اربوں سولر سسٹم ہیں، ان سب کو کوئی تو چلا رہا ہے، انہیں تھام رکھا، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ورنہ اونگ کا ایک جھٹکا جو ہے پوری کائنات کو دھرم برہم کر دے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، تو ان کا پل بھر بھی راستہ نہیں بدل سکتا، سب اپنے اپنی جگہ پہ تیر رہے ہیں۔ قیامت میں یہ نظام جو ہے دھرم برہم کر دیا جائے گا اور پھر نیا نظام قائم کیا جائے گا۔ آیت نمبر 41، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، مطلب نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے جس کے ذریعے دوبارہ نسل انسانی چلی، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، مطلب جانوروں کی سواریاں ہوں، بڑے بڑے جہاز ہوں، ہوائی جہاز، ریل، بس وغیرہ، سب اللہ نے عقل دی تو یہ ایجادات ہوئی ہیں اور ڈسکوریز ہوئی ہیں، پھر جو لوگوں کے آسانیاں کا سبب بنی زندگی گزارنے کا۔ اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، مطلب کشتی نوح کو ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جائیں، مطلب نہ کوئی فریاد کرنے والا نہ چھڑانے والا۔ اگر جن لوگوں کو اللہ نے کشتی میں چڑھایا، جانوروں کو، انسانوں کو، تو اللہ چاہتا تو اسے ڈبو دیتا، پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ کو دنیا چلانی تھی آگے، اس لیے انہیں بچا کے اور پھر نئے طریقے سے دنیا شروع کی۔ لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں، اللہ ہم چاہے تو بچا سکتے ہیں، ہم چاہے ختم کر دیں، تو یہ اللہ کی اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مطلب توجہ کر کے عبرت حاصل کرو، پچھلوں سے مراد پہلی قوموں پہ جو پکڑ آئی، عذاب آئے، انہیں دیکھو تاکہ تمہاری اصلاح ہو اور تم عبرت حاصل کرو اور سوچو، سبق حاصل کرو۔ جو تمہارے سامنے ہے قیامت اور جو پیچھے ہے اعمال، آگے پیچھے آخرت کا عذاب، سب کچھ چیک کرو کہ تمہارا کیا بننے والا ہے، پھر غور و فکر کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ اللہ چاہتا ہے، اسی لیے اس نے رسول بھیجے، ان کے ہاتھ کتابیں بھیجی۔ آیت نمبر 46، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں، مطلب توجہ یا غور نہیں کرتے جس سے انہیں فائدہ ہو۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ مطلب مومنوں کی دعوت پہ کافروں کا جواب ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ انہیں مال دے دیتا یا کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں۔ مطلب گراوٹ کی انتہا تھی ظالموں کی کہ اللہ نے انہیں بھوکا رکھا اور ہم انہیں کھلا دیں تو یہ تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہوگا۔ تو یہ گراوٹ کی بد اخلاقی کی انتہا، مادہ پرستی جو لوگ کرتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا کھلانے کا، اخلاقی ہدایت دی، مطلب کم زیادہ رزق دینا اس کی اپنی آزمائش کا نظام کا حصہ ہے، لیکن یہاں لوگوں کا خیال کرنا، وہ اس نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کتنی ترغیب دلائی، اور جو غلام تھے انہیں آزاد کرانے کی کتنی تلقین کی ہے، اور اپنے نبی کے ان کے صحابہ کے ذریعے کتنے غلام آزاد کرائے۔ تو انسانوں پہ، مخلوق پہ رحم کرنا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے، اور یہ جواب یہ دیتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں کوٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ مطلب یہ جو تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ دوزخ میں جائیں گے لوگ جو اللہ کا نہیں مانیں گے، تو سچے ہو تو وہ لا کے ہمیں عذاب لا کے دکھاؤ۔ مطلب
انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ مطلب زوردار چنگھاڑ انہیں آ پکڑے گی، اور بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، حدیث میں بات آتی ہے، اور بحث مباحثے میں لوگ ہوں گے، اور اسی میں رہیں گے، اور چیخ اچانک انہیں پکڑے گی، پتہ بھی نہیں لگے گا، سنبھلنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مطلب یہ اس طرح سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ آج کی آخری آیت، اور اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ مطلب اتنی طاقت یا ہمت ان میں نہیں بچے گی۔ قیامت یہ اچانک سب ہو جائے گا، قیامت میں ایک چنگاڑ آ جائے گی اور سب بجھ کے رہ جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی کارکردگی اور قدرت کے نظارے دکھائے ہیں، تو یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن کا۔ اسے آپ تلاوت کے ساتھ ترجمے سے جب آپ کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ الحمدللہ آیت نمبر 50 تک آج تیسرا رکوع اللہ کی توفیق سے پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔